کیا سعودی حکومت سلفی منہج پر ہے یا نہیں؟ اب یہ تو سعودی حکومت سے پوچھیے آپ. ہاں لیکن ایک بات ہے کہ سعودی حکومت کی بنیاد تو سلفی منہج پر ہے، یہ تو انصاف کیجیے، چاہے اس وقت ہو یا نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ملک عبدالعزیز کا خط پڑھا ہے جو فاؤنڈر ہے. ملک فیصل کی تقریر سنی ہے، اب ٹائم دیجیے تو میں سب سنا دوں، تقریر ہے یوٹیوب پر ہے. اور میں نے ملک فہد کا بیان سنا ہے، کہا کہ دولت السعودیہ سلفیت المنہج، واللہ ایک بار نہیں کئی بار سنا ہے. اور ابھی جو سلطان سے پہلے جو انتقال پر گئے، نائف امیر نائف کا نام سنا، انہوں نے انتقال سے پہلے تو جامعۃ الامام میں واضح طریقے سے تقریر کی تھی، لمبی چوڑی تقریر، کہ سعودی حکومت سلفی المنہج والعقیدہ ہے. بعض لوگوں کو شک ہے کہ یہ سبب بنا ان کی موت کا، کیا سازش کے ذریعے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ گئے تھے یورپ علاج کے لیے، پھر وہ واپس نہیں آ سکے. تو بعض علماء کا شک ہے، بلکہ بعض مصری لا الہ الا اللہ پیپر والوں نے یا چینل والوں نے انکشاف کیا کہ امیر نائف کو جو ہے زہر کے ذریعے مارا گیا، وہ اس لیے کہ انہوں نے سلفی منہج کی تائید کی اور کہا کہ سعودی حکومت سلفی منہج پر قائم ہے. اور سلفی منہج اس اعتبار سے ہے کہ وہاں پر کوئی مزار نہیں ہے، کوئی جو ہے شرک و بدعت کے اڈے نہیں ہے، قبروں کی پرستش نہیں ہے، غوث المدد کا نعرہ نہیں ہے، بیعت و ارشاد کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، کسی مسلک کا جھنڈا نہیں ہے. کبھی دیکھا ہے جھنڈا؟ بھائی کوئی ایک مسلک کا جھنڈے تلے جمع ہوں گے، یہ امام احمد کا جھنڈا دیکھو، کبھی دیکھا؟ ہاں ایک بات تو ضرور کہیں گے، عقیدے میں سلفی ہیں، لیکن وہاں کے بعض علماء، یہ کثیر علماء فقہی مسئلے میں جو مسائل آتے ہیں اس میں حنبلی مسلک پر عمل کرتے ہیں. لیکن میں نے حنبلی مسلک کے علماء کے ساتھ جو بیٹھا اور گفتگو کی، جب ان کے سامنے کوئی واضح دلیل آ جائے تو فوراً رجوع کر لیتے ہیں، ہمارے یہاں نہیں کرتے. اب اس بارے میں آپ کہیے گا تو اب کہاں سے ہم اتنا مثال لائیں اور کہاں سے اتنی دلیل لائیں؟ لیکن میں دیکھتا تھا جامعہ اسلامیہ میں جب حدیث کے کلاس میں جب ہم بیٹھتے تھے تو ایک غریب آدمی میں جیسا کنارے بیٹھا رہتا تھا، اور بسا اوقات وہ استاد جو حنفی مسلک کو یا حنبلی مسلک کو راجح کر کے چلے جاتے تھے. تو میں نے اعتراض کیا اور حدیث پیش کی ایک تو اس موقع پر میں نے کہا کہ یہ آپ مسلک پیش کرو، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے. فقی میں نے ایک جملہ کہا، علماء سمجھ لیں، فَكَيْفَ يُتْرَكُ الْمَرْفُوعُ بِالْمَوْقُوفِ، تم صحابی کا قول پیش کر رہے ہو، یہ رسول اللہ کا قول ہے، تو رسول اللہ کے قول کو چھوڑ کر کیا صحابی کے قول پہ عمل کرو گے؟ پورا کلاس چیخ اٹھا، پورا کلاس چیخ پکار کر دیا، نہیں بالکل ہم حدیث کے ساتھ ہیں. تو خلاصہ یہ ہوا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض مسائل میں وہ حنبلی تو ہیں. جیسے طلاق کا مسئلہ ہے، ایک مسجد کی 3 طلاق کو 3 ہی مانتے ہیں اکثر لوگ، سوائے بعض علماء کو چھوڑ کر، اور ایسے بھی کچھ مسائل. لیکن اکثر مسائل میں وہ فالو کرتے ہیں حدیث کو. اس لیے بخاری مکمل پڑھتے ہیں، مسلم مکمل پڑھتے ہیں، ابو داؤد مکمل پڑھتے ہیں، ترمذی مکمل پڑھتے ہیں، بلوغ المرام پڑھتے ہیں، اور حدیث میں جو مسائل ہوتے ہیں اسی پر عمل کرتے ہیں، اسی پر عمل کی ترغیب دی جاتی ہے. نمبر 2، امام احمد بن حنبل چاروں اماموں میں سب سے زیادہ ان کا مسلک جو ہے قرآن حدیث کے مطابق ہے، کیونکہ بعد کے ہیں حدیثیں ان کو ملی زیادہ. اور اکثر مسائل میں جو لوگ علماء ہیں وہ جانتے ہیں امام احمد کا ہر مسئلے میں 3 قول ملے گا، 3 قول، ایک میں پہلا جدید قول، ایک میں قدیم قول. یہ پہلا قول ہے یا آخری قول ہے، میں اس سے رجوع کرتا ہوں اکثر مسئلے میں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہاں کے جو حنبلی بھی ہیں، ہم یہاں کے سلفیوں سے زیادہ مضبوط ہیں عقیدے میں، یہ تو میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں. اور رہا بعض مسائل میں حنبلیت ہے لیکن تعصب نہیں ہے، اگر ان کے سامنے دلائل کے ساتھ پیش کر دیا جائے تو وہ مان لیتے ہیں، جھگڑا نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ نصیب فرمائے. اور دلیل کے لیے ملک فیصل کی تقریر سنو، ملک عبدالعزیز کی کا رسالہ موجود ہے، اور شاہ فہد کی تقریر میں نے سنی ہے، اور ابھی امیر نائف نے جو جامعۃ الامام میں جو تقریر کی ہے سعودی حکومت کس منہج پر ہے، اب اس کو دیکھ لیجیے. جب وہاں کے بادشاہ چلا کے کر رہے ہیں تو اب کیا چاہیے؟ اسی لیے وہاں پر طوفان اتنے آتے ہیں، یہود و نصارہ کے مشرکین کے اتنے طوفان آتے ہیں، لیکن وہ طوفان جو ہے یہ بالکل ہوا کے دوش پہ چلا جاتا ہے، اور وہاں کا عقیدہ متزلزل نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کالج میں، یونیورسٹیوں میں بھی عقیدے کی اتنی پختہ تعلیم ہوتی ہے کہ کوئی اس کو ہلا نہیں سکتا انشاءاللہ. تو خلاصہ یہ ہوا کہ انشاءاللہ عقیدے کے اعتبار سے سعودی حکومت 100% سلفی ہے، لیکن فقہی مسائل میں، بعض مسائل میں وہ حنبلیت کو
فالو کرتے ہیں، لیکن آپ جیسے طالب علم ان کو دلیل دو گے رجوع کر لیں گے. ہمارے پاس تو ہمارے استاد نے کہا، امام ابن باز نے ایک بات کہی اور میں نے حدیث پیش کی، امام ابن باز نے کہا کہ الحق معک، حق تمہارے ساتھ ہے. ہم تو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی فکر کرو، سعودی کی فکر کر کے کیا کرو گے میرے دوست.